184 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اب اس آیت میں بھی رسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں محبوب، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا، یہ تو ایسی قوم ہے انہوں نے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، بلکہ جھٹلایا نہیں، ان کا استہزاء بھی کیا، اور صرف استہزاء نے اڑایا بلکہ انہیں قتل بھی کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا ان امتوں نے قتل بھی کیا ہے، ان کے آباء و اجداد یہودیوں نے قتل بھی کیا ہے، تو یہ تو ایسے ظالم لوگ ہیں۔ تو جب آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان پر پریشان نہ ہو، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ آپ علیہ السلام کو اور رضا صحابہ کرام کو تسلی دی گئی، اور دوسرا تسلی والا معاملہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اب یہ بھی ایک تسلی دی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے آج یہ جو کفار آپ کی بات نہیں مان رہے، مشرکین ہٹ درمی پہ آئے ہوئے، ضد پر آئے، آپ کو ستا رہے ہیں اور اپنی بادشاہت اور اپنا رعب اور دبدبہ دکھا رہے ہیں، محبوب علیہ السلام آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا رعب دبدبہ، ان کی بادشاہت وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے فرعون آیا، نمرود آیا، ان پر موت آئی کہ نہیں آئی؟ ختم۔ تو آج جو آپ کے زمانے میں ضدی لوگ ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، ان پر بھی موت آنا ہی، موت نے آنا اور انہوں نے بھی ختم ہو جانا دنیا سے۔ تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر باطل نے مرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہر حق نے بھی مرنا ہے، مسلمان نے بھی جانا ہے دنیا سے، لیکن مسلمان دنیا میں وقتی زندگی وقت سمجھ کر گزار گیا، عارضی سمجھ کر گزار گیا، تو اس کو تو آگے جو زندگی دی جا رہی ہے ہمیشہ کی کامیابی والی زندگی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اس کا مرنا اس کے لیے مصیبت نہیں بلکہ رحمت ہے اس کے لیے۔ مسلمان کا، دیندار کا، دین پر زندگی گزارنے کے لیے موت زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ کیوں؟ اس موت کے بعد اس کی اگلی کامیابی زندگی جو اس میں دنیا میں محنت کی ہے، اب وہ پھل کھانے والی زندگی شروع ہو رہی ہے اس کی۔ لیکن جو کافر ہے، جس نے معاصی میں وقت گزار دیا، رب اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں زندگی گزار دی، اس کے لیے موت رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ کیوں؟ تھوڑی سی زندگی تھی، عیاشی میں گزار گیا، بس ختم۔ اب آخرت میں اس کے لیے عیاشی نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے سزا ہی سزا ہے، موت کے ساتھ ہی سزا کا شروع ہو جانا ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے ہر ایک نے جب مرنا ہے، معاملہ ان کا ختم ہو جانا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو اس پر۔ اچھا، یہاں ضمناً چند باتیں سمجھ لیں۔ ایک تو میرے بھائی، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا، سب کا اس پر اتفاق ہے، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری بات، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو کچھ دنیا سے کر کے جا رہے ہیں پورا کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ جو مشرکین یہود آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں محبوب، یہ جو آپ کے ساتھ رویہ انہوں نے اختیار کیا نافرمانی کی، یہ جو کر رہے ہیں ان کا بدلہ پورا ملے گا، پورا انہیں حساب دیا جائے گا۔ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جو عمل دنیا سے کر کے جائے گا اس کا عمل کا بدلہ اسے پورا ملے گا۔ اچھا عمل کر کے گیا اس کا بدلہ مسلمان کے لیے، کافر کا تو معاملہ دنیا میں ختم۔ لیکن جو اچھا عمل کر کے مسلمان جا رہا ہے اس کو پورا کا پورا بدلہ، بڑھا چڑھا کر اس کو بدلہ، اور جو برا عمل کر کے زیادتی کر کے جا رہا ہے، نافرمانی کر کے، اس کو بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو جو پورا معاملہ ہے وہ تو آخرت میں ہے، لیکن موت کے ساتھ ہی عذاب اور ثواب شروع ہو جاتا ہے، موت کے ساتھ ہی، جو ہماری اگلی زندگی عالم برزخ والی حیات ہے۔ جیسے موت آتی ہے، میں نے عرض کیا، اگلا جو جہان شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ اب قبر بھی اس عالم برزخ میں شامل ہے، اگر ہمیں قبر نصیب ہوتی ہے تب بھی عالم برزخ، اگر ہمیں قبر نصیب نہ ہو تب بھی عالم برزخ۔ تو یہ اب وہیں پر سزا والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب فرعون کو دیکھیں، اب آپ کہیں گے جی عذاب تو قبر میں ہوتا ہے، تو فرعون کا جو معاملہ، یہ منکرین عذاب قبر جو ہے نا، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فرعون تو قبر میں گیا ہی نہیں تو اس کو کیسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو فرعون کا جو معاملہ، جیسے اسے میوزیم میں، مصر کے میوزیم میں رکھا گیا ہے، اب اس پر عذاب قرآن کہہ رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام اس پر آگ پیش کی جاتی ہے۔
اب چونکہ وہ جہان اگلا جہان ہے، ہماری آنکھوں سے پردہ ہے، کیسے آگ پیش کی جاتی ہے، کیسے اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں ہم نے ایمان لانا۔ تو اسی طرح ہمارے سامنے کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی اسپتال میں پڑا ہوا ہے، کئی دن سے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اس کی، اور کوئی اسی طرح کوئی مچھلی کھا گئی، کوئی درندہ کھا گیا، اب اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ معاملہ موت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، لیکن چونکہ جہان اگلا ہے ہماری نظروں سے اجل ہو چکا ہے بس، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بموں میں اڑا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت حکم سے اس کو جمع فرما دیں گے، جس طرح حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل جمع کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تو معاملہ یہ ہے ایک بات۔ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے دور کر دیا گیا، یعنی جہنم کی آگ سے جسے دور کر دیا گیا، بچا دیا گیا، وادخل الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ فقد فاز، قرآن میں آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا ہے وہ۔ تو اصل کامیابی پھر کیا ہے میرے بھائی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اصل کامیابی آخرت کی۔ ہمارے تبلیغی بھائی کیا کہتا ہے؟ اصل کامیابی آخرت والی کامیابی ہے۔ دنیاوی جو کامیابیاں ہمیں ملیں، بادشاہت ملے، دولت ملے، وزارت ملے، کوئی سرکاری عہدہ ملے، کوئی اچھی تجارت مل جائے، اچھا منصب مل جائے، جو کچھ ملے وہ دنیاوی عارضی ہے، یہ حقیقت اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب مسلمان کو آخرت میں جہنم سے بچا دیا جائے، ادخل الجنہ، جنت کا حوالے کر دیا جائے، بس پھر کامیابی کامیاب ہے۔ ایسی کامیابی اس کے بعد ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے، ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے ایسی کامیابی۔ اللہ ایسی کامیابی ہر ایک مسلمان کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سراسر دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے بس۔ دنیا کی زندگی کو کس سے کہا؟ یہ دھوکہ ہے صرف۔ اب رب خود اسے دھوکہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جس نے دنیا کو بنایا، ہمارے سامنے مال کو رکھا، ہمارے سامنے چیزیں رکھی، اشیاء رکھی، ساری چیزیں، سب کا وجود رکھا، ہمیں خواہشات دیں، ساری چیزیں دی ہیں، پھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سارا کچھ دھوکہ ہے، اس میں اپنی زندگی ضائع مت کر دینا، اسی مال کو کمانے کے لیے اپنا سارا وقت صرف نہ کر دینا کہ اس دھوکے میں سارا وقت گزار جاؤ اور آنکھ بند ہو جائے، اور یا اس وقت تمہیں پشیمان ہو جب زندگی ساری گزر چکی ہو۔ تو اس لیے اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، جو آخرت والی کامیابی جو پہلے آ گئی ہے اس کی کوشش